لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے کہ حلق سے کتنا پانی اترے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ مقدار انہوں نے پوچھا ہے، کوانٹیٹی پوچھا ہے کہ کتنا پانی حلق سے اترے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ حلق سے پانی اترنے پر فقہائے کرام نے جو مسائل ارشاد فرمائے ہیں، آئیے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ روزہ یاد ہونے کی صورت میں کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی لازم ہوگی، اور اگر کسی کو روزہ یاد ہی نہ ہو تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ مبسوط میں ہے کہ جب روزے دار نے غرغرہ کیا اور پانی چڑھ کر حلق میں داخل ہو گیا تو اگر اسے اپنا روزہ یاد نہ ہو تو روزہ ٹھیک ہے، اور اگر روزہ یاد ہے تو اس روزے کی قضا لازم ہے۔ مبسوط کتاب الصوم جلد 3 صفحہ 71۔ اور تنویر الابصار اور در مختار میں ہے کہ اگر غلطی سے روزہ توڑا تو جیسا کہ غرغرہ کیا اور پانی بڑھ کر حلق میں چلا گیا، اس کے تحت رد المختار میں ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہو ورنہ نہیں ٹوٹے گا اگر روزہ یاد نہیں۔ رد المختار جلد 3 صفحہ 374۔ اور فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کلی کی یا ناک میں پانی چڑھایا اور بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا تو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہے اور اس پر قضا ہے، اور اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی خلاصہ میں اور اسی پر اعتماد ہے، عالمگیری جلد 1 صفحہ 202۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلی کر رہا تھا اور بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا اگرچہ جان بوجھ کر ہو۔ بار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ 987۔ حلق سے پانی اترنے پر فقہا کے یہ اقوال ہم نے آپ کو پیش کر دیا۔ اس میں کوانٹیٹی کا ذکر نہیں ہے، اس میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس بات پر ہے کہ اس میں تعداد، کوانٹیٹی، مقدار کا ذکر نہیں ہے۔ کتنا پانی جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا یہ نہیں، پانی گیا تو روزہ ٹوٹے گا، بھلے تھوڑا سے تھوڑا پانی ہو، اس میں مقدار کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کلی کر رہے تھے یا کسی اور وجہ سے آپ کے حلق سے پانی اترا اور آپ کو روزہ یاد ہے تو تھوڑا بھی پانی اگر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ یہ اس وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کلی کر رہے ہوتے ہیں تو کلی کے دوران منہ میں پانی جاتا ہے اور پھر آدمی کلی واپس کرتا ہے پانی، تو اس میں آپ اگر اس وسوسہ میں ہیں کہ کلی میں پانی کے کچھ نہ کچھ حصہ تو تھوک کے ساتھ رہتا ہی ہوگا، ایک دم 100% پانی کیسے باہر کرے گا آدمی؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ شریعت جو ہے یہ آپ کو پریشانی میں مبتلا، حرج میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، شریعت آپ کو آسانی دینے کے لیے آئی ہے۔ آپ نے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، آپ کی جتنی سکت ہے، جتنی طاقت ہے، آپ اتنا پانی باہر کر لیں، اس کے بعد وسوسے میں نہ پڑے رہیں کہ کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا تھوک کے ساتھ، کچھ نہ کچھ دانت اگر یہاں وہاں تو لگا ہوگا، وہ تھوک کے ساتھ وہ اگر نگل لیا تو کیا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس وسوسے میں نہ پڑیں، یہ وسوسہ ہے۔ آپ نے کلی کے لیے منہ میں پانی لیا، جتنی سکت ہے آپ اس کو واپس کے بعد ختم، خلاص، اس کے بعد آپ کو پریشانی میں نہیں پڑنا ہے۔ ہاں کوئی اگر جان بوجھ کے کلی کا پانی کچھ بچا کے منہ میں رکھ لیا تب تو مسئلہ ہے کہ وہ تو اس کو وہ نگلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کلی کا پانی حتی الامکان طاقت بھر انہوں نے واپس کرنے کی کوشش کیا، اب اس کے بعد کوئی وسوسے کی حاجت نہیں ہے کہ منہ میں کچھ ذرہ رہے ہوں گے، کچھ قطرے رہے ہوں گے، جی نہیں۔ تو بہرحال حلق سے پانی اترنے پر روزہ توڑنے کے معاملے میں شریعت جو ہے وہ آپ کو مقدار نہیں بتاتی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔